ذیل میں جھوٹ کا نقصان کے موضوع پر ایک جامع مضمون پیش کیا جا رہا ہے جس میں جھوٹ کے نفسیاتی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی اور قانونی نقصانات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ تمہیدی خاکہ: جھوٹ انسانی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس نے مختلف ثقافتوں، مذاہب اور فلسفوں میں بارہا مذمت کا نشانہ بنایا ہے۔ ہر فرد کے لیے ایمانداری ایک بنیادی قدر ہے، اور جھوٹ کی عادت نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹ کے ذریعے وقتی فائدے حاصل کرنے کی خواہش اکثر طویل مدتی نقصانات کا سبب بنتی ہے، جو ذاتی، معاشرتی اور حتیٰ کہ قانونی مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ مضمون جھوٹ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کس طرح جھوٹ ہماری ذاتی زندگی، رشتوں، معاشرے اور اخلاقی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ جھوٹ کی تعریف اور اقسام: جھوٹ کی تعریف عموماً سچائی سے انحراف اور غیر حقیقی معلومات، ادعاؤں کو پیش کرنے کے طور پر کی جاتی ہے۔ مختلف اقسام کے جھوٹ درج ذیل ہیں۔ سفید جھوٹ، وائٹ لائز، یہ عموماً نرمی اور ہمدردی کی بنا پر کہے جاتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو یا کسی مسئلے کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے، تاہم بار بار استعمال ہونے پر یہ بھی نقصان کا باعث بن سکتے۔ آویمدہ جھوٹ، بولڈ لائز، یہ ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کہے جاتے ہیں اور جن کا مقصد ذاتی فائدہ یا نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ متحرک جھوٹ، فیبریکیٹڈ لائز، یہ جھوٹ مکمل طور پر تخلیق کردہ کہانیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہوتا۔ ادیورقہ، ان میں سچائی کے کچھ پہلو شامل ہوتے ہیں مگر وہ حقیقت کا مکمل عکس پیش نہیں کرتے، جس سے فریب کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر قسم کے جھوٹ کے نقصانات مختلف سطحوں پر دیکھے جا سکتے ہیں، مگر عمومی طور پر تمام جھوٹ کے نتائج منفی ہی ثابت ہوتے ہیں۔ نفسیاتی اثرات: جھوٹ کا نفسیاتی پہلو بہت گہرائی میں جا کر سمجھا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسے اکثر اندرونی اضطراب، گناہ کا احساس اور ذہنی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اثرات درج ذیل طریقوں سے نمودار ہوتے ہیں۔ 1. ذہنی تناؤ اور اضطراب: جھوٹ بولنے والا فرد اکثر خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ یہ خوف اس کے ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے اور مسلسل بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ 2. اعتماد میں کمی: جب انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اپنا اعتماد اور خود اعتمادی بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ عمل اس کی شخصیت میں خود شک پیدا کرتا ہے جس سے ذاتی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے۔ 3. معاشرتی تنہائی: جھوٹ کے سبب اکثر افراد اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کے ذاتی تعلقات متاثر ہوتے ہیں بلکہ ان کا معاشرتی دائرہ بھی محدود ہو جاتا ہے۔ 4. نفسیاتی بیماریوں کا خدشہ: جھوٹ کے نتیجے میں جنسی تناؤ، ڈپریشن اور اضطرابی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والا فرد اکثر نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے، جس سے اس کی زندگی کی مجموعی معیار متاثر ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی اثرات فرد کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے پیشہ ورانہ اور سماجی تعلقات پر بھی منفی اثر ڈالتے۔ سماج اور معاشرتی نقصانات: جھوٹ صرف فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ سماجی نظام کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ جب معاشرے میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے تو اس کے درج ذیل نقصانات سامنے آتے ہیں۔ 1. اعتماد کا خاتمہ: سماج میں اعتماد ایک ایسا ستون ہے جس پر ہر معاشرتی نظام کی بنیاد ہوتی ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں نہ صرف فرد بلکہ گروہ، تنظیمیں اور حکومتیں بھی اعتماد کی بنیاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے معاشرتی ہم آہنگی میں خلل آتا ہے۔ دوز رشتوں میں دراڑیں: ذاتی اور پیشہ ورانہ رشتوں میں سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پر تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ جھوٹ کے باعث یہ تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں اور ایک دن یہ مکمل طور پر ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ 3. معاشرتی عدم استحکام: جھوٹ کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار، بے یقینی اور انتشار کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تو معاشرتی ترقی اور امن و امان برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 4. اخلاقی زوال: جب معاشرتی سطح پر جھوٹ کو برداشت کیا جاتا ہے تو اخلاقی معیار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ صورتحال نئے نسلوں کو بھی غلط مثال فراہم کرتی ہے جس سے مجموعی اخلاقی معیار میں زوال آتا ہے۔
سماجی اثرات نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کی ترقی اور استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔ کاروباری اور پیشہ ورانہ دنیا پر اثرات۔ کاروباری دنیا اور پیشہ ورانہ ماحول میں ایمانداری اور شفافیت نہایت اہم ہے۔ جھوٹ اور فریب کے نتیجے میں کاروباری ادارے اور افراد کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک، کاروباری اعتماد کا نقصان۔ کاروبار میں اعتماد کی فضا نہایت ضروری ہے۔ جھوٹ کے باعث نہ صرف ملازمین بلکہ کلائنٹس اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی مجروح ہوتا ہے، جس سے کاروباری ادارے کو مالی نقصانات اور ساکھ میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دو، پیشہ ورانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی۔ پیشہ ورانہ ماحول میں جھوٹ بولنا اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ عمل ٹیم ورک اور ادارے کی مجموعی کارکردگی پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ تین، قانونی پیچیدگیاں۔ جھوٹ کے نتیجے میں کاروباری ادارے قانونی مشکلات کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ اور فریب کے باعث نہ صرف قانونی مقدمات بلکہ مالی جرمانوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ چار، ملازمین کی ذہنی صحت۔ جب ایک ادارے میں جھوٹ کی فضا پھیل جاتی ہے تو ملازمین کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس سے کام کا ماحول غیر محفوظ اور بے یقینی سے بھرپور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کم کارکردگی اور اعلیٰ تناؤ کی صورت میں نکلتا ہے۔ کاروبار دنیا میں جھوٹ کے یہ اثرات ادارے کی مجموعی ترقی اور استحکام کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاندان اور ذاتی زندگی پر اثرات۔ ذاتی اور خاندانی زندگی میں جھوٹ کا اثر زیادہ گہرائی تک پہنچتا ہے۔ ایک خاندان ذاتی رشتے میں جھوٹ نہ صرف اعتماد کو متاثر کرتا ہے بلکہ جذباتی بندھن کو بھی کمزور کرتا ہے۔ ایک، خاندانی تعلقات میں دراڑ۔ خاندان میں جھوٹ بولنے والا فرد اکثر اپنے عزیزوں کے ساتھ غیر حقیقی تعلق قائم کرتا ہے، جس سے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس کی بنا پر خاندان میں عدم اطمینان اور ٹوٹ پھوٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دو، ذاتی شناخت کا بحران۔ جھوٹ بولنے والا فرد اکثر اپنی شناخت اور خودی کے بارے میں الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی ذاتی ترقی متاثر ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تین، اعتماد کا زیان۔ رشتوں میں ایمانداری کی بنیاد پر اعتماد قائم ہوتا ہے۔ جب جھوٹ اس اعتماد کو مجروح کرتا ہے تو نہ صرف موجودہ تعلقات متاثر ہوتے ہیں بلکہ مستقبل میں بھی کسی کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چار، معاشرتی تنہائی۔ جھوٹ کے باعث انسان اکثر خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت نہ صرف ذاتی تنہائی کا باعث بنتی ہے بلکہ جذباتی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ ذاتی زندگی میں جھوٹ کے یہ اثرات فرد کی مجموعی زندگی کے معیار کو کم کر دیتے ہیں اور اس کی ذہنی و جذباتی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتے۔ خاندان اور مذہبی نقطہ نظر۔ اکثر مذاہب اور اخلاقی اصولوں میں جھوٹ کو ایک سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے جھوٹ نہ صرف انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے بلکہ اس کے انجام میں جہنم عذاب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک، اسلام میں جھوٹ۔ اسلام میں جھوٹ کو ایک بڑا گناہ سمجھا گیا ہے۔ قرآن اور احادیث میں سچائی اور ایمانداری کی بہت تاکید کی گئی ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو سخت سزا دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جھوٹ نہ صرف اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے بلکہ سماجی انصاف اور امن کا بھی نقصان کرتا ہے۔ دو، ہندو مت اور بدھ مت۔ دیگر مذاہب میں بھی جھوٹ کے نقصانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہندو مت میں سچائی کو ایک اعلیٰ قدر کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور بدھ مت میں بھی سچائی اور درستگی کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دونوں مذاہب میں جھوٹ کو انسانی بگاڑ کا باعث سمجھا گیا ہے۔ تین، اخلاقی اقدار اور انسانیت۔ اخلاقی نقطہ نظر سے جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو انسانیت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایمانداری، وفاداری اور سچائی کی قدر انسانی معاشرتی نظام کو مستحکم کرتی ہے جبکہ جھوٹ سے یہ نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اخلاقی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سچائی کے راستے پر چل کر ہی انسان حقیقی خوشی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اخلاقی اور مذہبی نقطہ